الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہمارے ملک میں رہنے والے تمام بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے، سمجھنے کی ہے، غور کرنے کی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اسے ذرا سمجھیں۔ یہ جو ہم 3-4 روز سے خواتین کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، وہ جو کہہ رہی ہیں کہ جسم ہمارا ہے، مرضی بھی ہماری ہے، تو ہم نے بچپن سے ہی اپنے گھروں میں یہ پڑھا ہے، اپنے بزرگوں سے اور اپنے علماء کرام سے اور جو ہمارے سمجھدار لوگ ہیں ان سے، کہ جسم بھی اللہ کا ہے اور مرضی بھی اللہ کی ہے، اور وہی ہو رہا ہے، جسم بھی وہی تخلیق کر رہا ہے اور مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ یہاں پہ کسی کی مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں مرضی چلانے والے، شداد، نمرود، حامان اور فرعون جیسے لوگ بھی آئے ہیں۔ تو کئی عورتیں بھی آئی ہیں ایسی، جیسے حضرت لوط کی بیوی اور کافی ساری عورتیں، اب نام کیا لینا ہے، تو وہ بھی آئی ہیں، انہوں نے بھی بڑے دعوے کیے ہیں اور اپنی مرضی بتائی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ لیکن یہاں پہ اس کائنات میں کسی کی مرضی آج تک نہیں چل سکی، سب مرہون منت ہیں اپنے پروردگار کے۔ وہی ہوتا ہے جو ہمارا پروردگار چاہتا ہے۔ جسم اس کا دیا ہوا ہے اور مرضی بھی اسی کی ہوتی ہے، پیدا بھی اسی کی مرضی سے ہوتے ہیں ہم، اور موت بھی اسی کی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو درمیان میں کون سا ایسا مسئلہ رہ گیا جو خواتین یہ سڑکوں پہ نکل کے آئی ہیں اور یہ ہم آزادی لے کر رہیں گے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم اور اولیاء کرام اور ہمارے ملک کے معززین کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، کہ سب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی لیں گے۔ آزادی کیسی آزادی چاہتی ہے یہ؟ کس کو کہتے ہیں آزادی؟ کس کو کہتے ہیں؟ بے عزتی کو آزادی کہتے ہیں، رسوائی کو آزادی کہتے ہیں، فحاشی کو آزادی کہتے ہیں، اور یعنی کو آزادی کہتے ہیں، ماں باپ کے منہ پہ سیاہی مال دینے کو آزادی کہتے ہیں، بھائیوں کے وقار کو مجروح کرنے کا نام ہے آزادی۔ کیا ہے آپ کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، آپ کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، پیسے لے لو۔ ماں باپ بھی پیسے لیتے ہوں گے، آپ کے بھائی بھی پیسے لیتے ہوں گے، آپ کو باہر نکال دیا ہوگا۔ آپ بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، گائے کی طرح ہیں، آپ کے سودے ہو رہے ہیں، آپ سودے کرنے چاہتی ہیں۔ آپ اپنے جسم کو کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جسم ہمارا ہے، مرضی بھی ہماری ہوگی۔ اللہ کی مرضی سے اگر آپ کی جسم میں کیڑے پڑ جائیں تو آپ کیا کر لیں گی؟ یہ جسم جو تھوڑے سے سالوں میں ایسے بدنما ہو جاتا ہے، اس وقت آپ کیا کریں گی؟ کچھ خدا کا خوف کھائے، ہمارے اسلام کو اور ہمیں مسلمانوں کو، ہمارے علماء کرام کو، ہمارے مشائخ عظام کو ایسے ننگا نہ کریں۔ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری نہیں کی ہے، آپ ان سے بھی کہہ رہے ہیں ہمیں آزادی چاہیے، آپ اللہ سے بھی کہہ رہے ہیں، آپ اولیاء کرام سے بھی کہہ رہے ہیں، انہوں نے تو منع کیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے کائنات میں سب سے خواتین میں سب سے افضل ہستی سیدہ طاہرہ عارفہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ آپ کا فرمان دیکھیں کیا ہے؟ کیا آپ نے فرمایا ہے کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو رات کے اندھیرے میں اٹھانا، تاکہ کسی غیر مرد کی میرے جنازے پہ نظر نہ پڑے۔ ان کا ملک ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی
آل کے غلاموں کا ملک ہے، جہاں آپ یہ اتنا بڑا وہ کھیل کھیل رہی ہیں۔ یہ چلنے والا نہیں ہے، یہ بالکل نہیں چلنے والا۔ آپ حیا کریں، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ آپ اپنے آپ کو بیچتی ہیں تو وہاں پہ چلے جائیں جہاں یہ ایسے مغرب میں چلے جائیں۔ یہ ہمارا ملک جو ہے یہ تو عاشقان رسول کا ملک ہے، یہاں ہمارے علماء کرام رہتے ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، اور عزت و ناموس کو سمجھتے ہیں اولادوں کی، اپنی بچیوں کی۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا احسان کیا ہوا ہے۔ آپ کے بڑوں کو جو بڑی تھیں، میرے خیال میں آپ کی تھیں، جن کو لوگ وہ زندہ دفن کر دیتے تھے، اپنی اس بےعزتی سے ڈرتے ہوئے، اس توہین سے ڈرتے ہوئے جو آپ کر رہی ہیں آج، اسی لیے آپ کو زندہ دفن کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ ترس کھایا، آپ کی زندگی پہ ترس کھایا، آپ کو قبر سے نکال کے باہر لے آئے اور لوگوں سے جہاد کیا، انہیں منع کیا کہ ان کو ایسے دفن نہیں کرو، اور آپ کو تمام حقوق، تمام احترام دیے۔ اور آپ کیا ہیں؟ کیا کر رہی ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کے والدین کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی کوئی ماں ہے؟ آپ کا کوئی باپ ہے؟ آپ کا کوئی بھائی ہے؟ وہ کون سے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ پیسے لے کے بیٹھ گئے، آپ کو سڑکوں پہ نکال دیا ہے۔ آپ شرم کریں، کچھ حیا کریں۔ میں حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں، اپنے علماء کرام سے مطالبہ کرتا ہوں، بالخصوص مولانا فضل الرحمان، ان سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے دھرنے کا، یہ وقت ہے شٹر ڈاؤن کا، یہ جلسوں کا یہ وقت ہے کہ آپ بتائیں گورنمنٹ کو، آپ بتائیں ہمیں کہ ان عورتوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اللہ کی توہین کی ہے، اولیاء کرام کی توہین کی ہے، علماء کرام کی توہین کی ہے۔ ہم ان کے خلاف دھرنا دیتے ہیں، ان کو پکڑو، ان کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ مولانا اب آپ کو نہیں ہوش آ رہی؟ اس میں کرسی کا چکر نہیں ہے کیا؟ آپ کا ہاتھ تو نہیں ان خواتین کے سر پہ؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا؟ آپ ایسا نہ کریں، آئیں دھرنا دیں ان عورتوں کے خلاف۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے۔ آپ اپنے مطلب کے لیے دھرنا دے رہے ہیں، لچھی ڈکارنے کے لیے، پروٹوکول لینے کے لیے، پیسے کے لیے۔ یہ خواتین جو آپ کو چیلنج کر رہی ہیں سڑکوں پہ، فحاشی اور ریانی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور برائی کی دعوت دے رہی ہیں لوگوں کو، ہماری خواتین کو اکسا رہی ہیں کہ آپ ایسے کریں، ان کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ اب نہیں آپ کے پیٹ میں درد اٹھا؟ اب آپ کے دل میں کوئی ٹیس نہیں اٹھی؟ کیوں نہیں اٹھی؟ آپ ایسے نہ کریں، آپ ان کے خلاف دھرنا دیں، جلوس نکالیں، شٹر ڈاؤن کروائیں، پورا ملک بند کریں، ہمیں مزہ آئے گا، ہم آپ کو سلام کریں گے، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن آپ کو کیا پڑا ہوا ہے؟ آپ تو اپنے کھانے پینے کے لیے، پروٹوکول کے لیے کرتے ہیں سب کچھ۔ میں عمران خان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور انتظامیہ پاکستان کی ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، اپنے ایم پی اے ایم این اے سے بھی گزارش کرتا ہوں، منسٹر جو ہیں ان سے بھی، پاک فوج سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان خواتین جو ہیں ان کو لگام دیں، ان کو ایسے کام سے روکیں۔ یہ جو معاشرے میں برائی پھیلانا چاہ رہی ہیں، انتشار پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، اور جو خواتین ہیں ہماری، وہ جو حجاب میں رہتی ہیں، جو پردوں میں رہتی ہیں، ان کے لیے ایک نیا یہ لے کے آئی ہیں سبجیکٹ۔ آپ کو بھی سمجھنا چاہیے، گورنمنٹ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، لیکن ایسا ایکشن نہیں لینا چاہیے کل ضمانت ہو گئی ہے۔ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، عدالتوں سے بھی کہتا ہوں
سو موٹو لے لیں ہمارے ججز جو ہیں. میں پاک آرمی سے بھی کہتا ہوں کہ اس برائی، یہ سلاب جو برائی کا ہے اس کو روکیں. والسلام، خدا حافظ. Shahi One Islamic Channel.